بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق امتحان شروع کیا ہوا تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کا، کوئی آدھا سبق ہو گیا، اس کے کچھ الفاظ معنی ہو گئے۔ تو آج جو ہم نے کل پڑھا تھا، پہلے اس کے الفاظ معنی کریں گے اور اس کے بعد جو باقی رہ جانے والا سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 71 سے جو ہمارے الفاظ معنی ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے لفظ ہے وہ چال، پہلی ہی لائن پر موجود ہے۔ چال ترکیب خواہ مخواہ بلا وجہ، اس کو خواہ مخواہ نہیں پڑھنا بلکہ یہ خواہ مخواہ ہوتا ہے۔ خلل نقص، دک بیزار، محویت مصروفیت، شبانہ روز سخت محنت، سکہ بٹھانا مرعوب کرنا، شریک ہونا شامل ہونا، مد باید کے ہراساں نہ شود، مد کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو، یہ فارسی کا مصرع ہے۔ تقدیر مقدر، لیکچر درس، امداد غیبی اندیکھی مدد، الٹ پھیر عدل بدل، اصطلاح مرادی معنی، عند المواقع عین موقع پر۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے الفاظ معنی جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا، اور آج ہم جو آگے صفحہ نمبر 71 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ اس مضمون میں کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا، جو یاد نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے جو کامیابی کی امید یا تو امداد غیبی پر تھی یا پھر پرچوں کی ہیر پھیر پر۔ اب پرچوں کی جو ہیر پھیر ہے وہ بظاہر تو مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی جو لائق طالب علم کا، پڑھنے والے بچے کا جو پرچہ وہ کسی دوسرے کے نام کر دینا، بظاہر تو یہ مشکل ہے۔ لیکن بعض ایسے جو ملازم ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ پھر رشوت کھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے لے کر انعام کی امید میں کسی لائق بچے کا، کسی پڑھنے والے بچے کا جو پرچہ کسی دوسرے کے جو نہ پڑھنے والا ہو، جس نے پیسے دیے ہوں، اس کے نام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے بہت سارے ملازم مل جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ بظاہر تو اس سے ایک پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، ایک محنت کرنے والے بچے کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی تدبیر اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ یہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کی تدبیر کرنے سے اس کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ کرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ کم عقلی ہے۔ تو یہاں پر جو وہ مختلف ناجائز طریقوں کو استعمال کر کے جو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر آمدم برسرے مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہوا، اللہ دے اور بندہ لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گھنٹے ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں، خیر آمدم برسر مطلب کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں، تو جب 9:45 بجے 9:45 پر گھنٹی بجتی ہے اور یہ اعلان، وہ گھنٹی اس بات کا اعلان ہے کہ امتحان کا آغاز ہونے والا ہے،
لہٰذا تمام طلبہ اپنی اپنی سیٹوں اپنے جو کمرہ امتحان میں داخل ہو جائے۔ تو وہ کہتے کہ میں بھی کمرہ امتحان میں داخل ہو گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں پر ایک بہت ہی اچھے جو مزاج والا ہنس مکھ خوش طبع جو نگران تھا، جو نگرانی کرنے والا شخص تھا، وہ مجھے ملا۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، اس نے خود مجھے جب میری جگہ ڈھونڈ کر دی اور کافی دیر تک میرے پاس کھڑا رہا اور ہنس کر جو باتیں کرتا رہا، اور میں نے سمجھا کہ شاید کہ میرا کام جو ہے وہ بن گیا ہے، کیونکہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے انسان کی مدد کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کی ہوئی مدد اس کو حاصل کرے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جواب کی کاپی دیکھی، اس کی آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی تو ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسری کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ تو اب پرچہ شروع ہونے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جب پرچہ 10 بجے شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پرچہ تو مل گیا، اور میں نے پڑھا تو میرے چہرے پر جیسا اطمینان تھا شاید کہ کسی دوسرے جو امیدوار کے چہرے پر ایسا اطمینان ہو، کیونکہ جو دو لوگ ہی مطمئن ہوتے ہیں دوران پیپر، ایک جس کو آتا ہے مکمل اور ایک جس کو نہیں بالکل آتا۔ تو یہ بھی ان کا بھی ایسا حساب تھا، ان کو چونکہ کچھ آتا نہیں تھا اس لیے یہ بھی بالکل مطمئن تھے، چہرے پر ان کی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے اول سے آخر تک تمام پرچہ پڑھ لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ لہٰذا میں نے گارڈ جو نگران تھا اس کو آواز دی، اور اس سے پہلے میں نے وہ جو جوابی کاپی ہوتی ہے اس کی تمام ہدایات جو تھیں وہ پڑھ لیں، اور جو اپنا نام وغیرہ رول نمبر وغیرہ لکھنا تھا، خانہ پوری کرنی تھی، وہ بھی کر لی۔ اور اس کے بعد میں نے نگران صاحب سے پوچھا یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ تو وہ زبان سے تو کچھ نہ بولے، لیکن انہوں نے پرچے کے عنوان پر انگلی رکھی، جس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہر شخص کو جو قانون بنانے کا حق حاصل ہے، ہم بھی جو قانون بنا سکتے ہیں، ہمیں جو کسی شخص کی رائے پر نہیں چلنا، کسی شخص کی تجویز پر نہیں چلنا، لہٰذا ہم خود اپنے جو قوانین بنائیں گے۔ تو وہ کہتے کہ میں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور اگر کبھی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، ساتھ والے سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جو نگران صاحب تھے وہ میری اس حالت کو دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مجھے نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ ہر وقت میرے سر پر ہی کھڑے رہتے۔ میں نے ذرا سی اگر گردن ادھر ادھر پھیرنے کی کوشش کی تو نگران صاحب نے فوراً آواز دی اور مجھے یہ جو ڈانٹ کر کہا کہ اپنے پرچے پر نظر رکھیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ اتنا ہی آج پڑھتے ہیں، باقی ہم اگلے سبق بھی کریں گے۔ آج کی آپ کی ڈائری الفاظ معنی جو ہم نے لکھے ہیں یہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔